الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو حواس خمسہ دیے ہیں، یہ ایک بنیاد ہے علم کی یا خبر کی۔ خبر آتی ہے اور اس میں تصدیق اور تردید دونوں کا احتمال رہتا ہے۔ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اور علم صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس خبر اور علم کا انسان پر جو اثر مرتب ہوتا ہے وہ ممکن ہے خوشی پہ مشتمل ہو، وہ ممکن ہے دکھ پہ مشتمل ہو، اور ممکن ہے کہ انسان اسے تسلیم کرے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ خبر آتی ہے اور انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ خبر سچائی پر مبنی نہ ہو۔ اس لیے کہ ہر سچ ایسا نہیں ہوتا کہ اسے بولا جائے، اور بسا اوقات یہ سچائیاں انسان کو بہت گہرے غم میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس خبر کی سچائی میں انسان سوچ میں پڑتا ہے، اور یہ احساس کبھی کبھی اٹھتا ہے کہ کاش یہ خبر جھوٹ ہوتی۔ تو ایسے موقع پہ جھوٹ سچ سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ خبر مرگ آتی ہے کہ فلاں مر گیا، تو آدمی بے اختیار یہ کہتا ہے کہ یار اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، خدا کرے یہ سچ نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خبر راحت پیدا کرے، خوشی پیدا کرے، جی چاہتا ہے کہ اس کو سنے، اور جو رنج پیدا کرے جی چاہتا ہے طبعاً کہ آدمی اس سے دور رہے۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ فرمایا اگر صحیح سند سے ہم تک پہنچے تو ویسے بھی قابل اتباع ہے، لیکن
کوشش کرنی چاہیے کہ وہ احادیث جو انسان کی خوشی کے متعلق ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ معاشرے پرسکون نہیں رہے اور دکھ، غم، پریشانی نہ چاہتے ہوئے بھی پہنچتی ہیں۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی تلخی سے گزرے، مگر تمام تر شیرینی اور خوشی کے سامان کے باوجود بعض اوقات ایسے دکھ اور غم ہوتے ہیں کہ آدمی کو چین سے سونے نہ دے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کانوں کو بچاؤ تکلیف دہ باتیں سننے سے، بس اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ جس طرح نظر ہر ایک مناسب نہیں ہوتی اور آدمی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، ایسے ہی اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے۔ غیر معقول، غیر سنجیدہ بہت سی زبانیں جنہیں شر کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، چاہیے آدمی کو کہ ان سے اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھے، کیونکہ جب ایسی باتیں سنے گا تو اپنے آرام کو تج دے گا، پھر اس کے اثرات کے تحت مختلف کام متاثر ہوں گے اور لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، جو اللہ کے ہاں بڑا جرم ہے۔ اس لیے سچی خبر وہ بھی راحت کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ خبر سچی ہے کہ فلاں کا انتقال ہوا اور دل کہتا ہے کہ ایسے نہ ہوا ہو، اس لیے کہ ہر خبر کا پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثلاً سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہجرت میں ساتھ تھے، بہت طویل رفاقت ان کی رہی، اور کسی نے راستے میں پوچھ لیا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں، راستہ دکھاتے ہیں مجھ کو۔ بات تو انہوں نے سچی کہی، لیکن اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو شدید خطرہ تھا کہ وہ ان کی جان لے لیتا۔ ایسے مواقع پہ سچ کا بولنا حرام ہو جاتا ہے، جائز ہی نہیں رہتا۔ ایک کافر اگر یہ چاہے کہ نبی کو قتل کر دے تو یہ اس کو اطلاع دینا کہ وہ پوچھے کہ نبی ہے یہاں، اور اس کو اطلاع دی جائے کہ نبی یہاں ہے اور وہ مار دے، قتل کر دے، تو یہ کفر کا جملہ ابو جہل سے بھی بدتر کفر ہے۔ اس لیے کہ ابو جہل نے لڑائی میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے لڑنے کی بات کی ہے اور ہوا ہے، لیکن جہاں اسے جان بچانی چاہیے تھی، اس نے محض سچائی کے زوم میں اس کو موقع دیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے۔ یہ ایک مفروضہ ہے،
کیونکہ سچ اور جھوٹ دونوں فی نفس ہی عقل انسانی میں نہیں آتے. کبھی بات کریں گے کہ عقل اور عشق ان کا آپس میں تقابل کیا ہے. عقل انسانی اور جھوٹ، اس کی قباحت پہ انسانی عقل نہیں آ سکتی. سب لوگوں نے مل کے یہ طے کر دیا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، لہٰذا سچ اچھی چیز ہے، اور آزادی دے دیں عقل کو تو وہ اپنے مفاد کے مطابق سچ اور جھوٹ کو کرتی ہے. اور ایک قدرت کا اصول ہے کہ جب تمام لوگ مل کر کوئی چیز خدا کے سامنے پیش کر دیں کہ اللہ ایسا حکم آپ کر دیں تو خدا ایسا حکم کر دیتا ہے. انسانوں نے مل کے کہا کہ سچ اچھی چیز ہے، بس ٹھیک ہے، سچ اچھی چیز ہے. وگرنہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں سچ جیسی اچھی چیز بھی اچھی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کے انجام میں غم اور دکھ پیدا ہوتا ہے. بڑی عقل مندی کے ساتھ اس اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے. مثلاً فرض کر لیجئے کہ کسی خاتون کو شادی کے بعد پتہ چلا کہ میرے شوہر میں یہ عیوب ہیں. اب اس موقع پہ اگر وہ سچ بولتی ہے تو پورے خاندان کو خراب کرتی ہے. تو اس سے کوئی پوچھے کہ اپنے گھر اجاڑنے کے لیے سچ اور سچائی کا سہارا لینا، اس کے نتائج کیا پیدا ہوں گے اور اس پہ نتائج کیا مرتب ہوں گے. اس لیے کئی مرتبہ ایسے مواقع پہ سکوت بہتر ہوتا ہے، اور وہ بات ہے کہ جو شیخ سعدی نے کہی رحمہ اللہ کہ وہ سچ جو دنیا میں فتنہ پھیلائے اس سے جھوٹ اچھا ہے. تو سچائیاں موقع کے اعتبار سے بھی کبھی راحت پیدا کرتی ہیں اور کبھی شر اور خرابی کو جنم دیتی. حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل مدت کے بعد اپنے بھائی بنیامین سے ملے، اور کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لیں، اور بھائی کو لازماً اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جانا تھا. قرآن کریم میں آیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو پانی پینے کا گلاس یا جو چیز بھی تھی، برتن، وہ اس میں ڈال دیا گندم میں، اناج میں، جو بوری بھائی کی تھی. ہر ایک کی الگ الگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جب وہ چلے قافلے والے 11 بھائی، اور وہ اپنا اپنا اناج لے کے چلے، تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم تو چور ہو. تو پلٹے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا چوری سے کیا تعلق. انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ وہ غائب ہے، گم ہے، اور تلاشی دو. تو قرآن کہتا ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، انہوں نے شروع کیا سامان کا کھولنا، اور بھائیوں کا سامان کھولا پہلے، جن کے متعلق یقین تھا کہ یہاں پیمانہ نہیں ہے. اور آخر پہ وہ بنیامین کے جب اناج پہ آئے تو اس سے پیمانہ نکل آیا. رکھا ہی خود تھا، نکلنا ہی تھا.
یا رکھوایا خود تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا بھئی اگر تمہارے پاس مسروقہ سامان برآمد ہو گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے فیصلہ وہ سنایا جو فیصلہ ان کے ہاں فلسطین میں ہوتا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی شریعت میں، کہ چور کو مالکوں کے حوالے کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا جس کے سامان سے کوئی پیمانہ نکلے وہ اس کو لے جائے مالک۔ یہ انہوں نے فیصلہ اس شریعت کے مطابق کیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی۔ تو جب پیمانہ نکلا تو بھائی کو بنیامین کو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ مصر میں قانون اور تھا، اللہ کا وہ قانون جو وہاں تھا مصر والوں کے کفر کے قانون سے علیحدہ تھا، بادشاہ جو کافر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی تھی کہ ایسے کرنا تھا کہ بھائی کو رکھ لو۔ ما کان فی دین الملک، بادشاہ کا قانون مصر میں یہ نہیں تھا کہ چوری کرنے والے فرد کو اصل مالک کے حوالے کر دیا جائے، وہاں یہ قانون نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمایا ہے کہ ہم نے یہ سکھایا تھا انہیں۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس نہ رہتے، نہ انہیں ملتے، بھائی تھے نا، تو وہ جو چیز ہونی تھی وہ نہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، علم آتا ہے کہ آدمی کے لیے سچائی کے بولنے کے مواقع وہ خود سمجھ سے کام لینا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ اس سے شر پھیلے۔ اس لیے ایسی خبر پہنچانا یا ایسے لوگوں کے پاس جانا جن کو خبر کے پھیلانے کا شوق ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کا قصہ بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تو پھر میں نے چاہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے ان کے کفر کا دین چھوڑ دیا ہے، تو میں اب کس کس کو جا کے بتاتا؟ تو مجھے خیال آیا ایک آدمی تھا، ام جمیل یا کچھ نہیں، جمیل کیا نام تھا اس کا، بہرحال فرمایا کہ میں نے سوچا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے پیٹ میں خبر نہیں رکتی، تو میں نے اس کو بلا لیا اور اسے بتا دیا۔ میں نے کہا بس یہ اکیلا کافی ہے۔ تو میں نے اسے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اگلے دن پورے مکہ میں خبر پھیل گئی میری متعلق۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسانی عقل جو ہے خود کہاں تک کام کرتی ہے اور خدا کی محبت کتنا کام کرتی ہے، یہ مثنوی میں ابھی جو اصطلاحات کی بات پچھلے چند ہفتوں سے چل رہی ہے، علم اور عشق، اس پہ حقیقت میں بات ابھی شروع نہیں کی، لیکن خیال آیا کہ اس کی کچھ تمہید باندھیں کہ علم اور عشق دونوں میں فرق، اور علم کب قابل ترجیح اور عشق کب قابل ترجیح، اور علم اور خبر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ راحت کو پیدا کریں، بلکہ کبھی کبھی یہ راحت کی بجائے الٹا اثر پیدا کر دیتی ہیں۔ تو انسان ایسے مواقع پر اپنی سمجھداری سے بھی کام لیتا ہے
کہ کیا کام ہے، کیا بات کہنی ہے، کیا بات سننی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب انسانی عقل پہ، اور عقل کی بھی پھر رسائی ہر چیز تک نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں عقل انسانی کی گرفت سے باہر ہیں۔ عقیدہ ہے، عقیدے میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، رسالت کا ضروری ہونا، قیامت کا ضروری ہونا، یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ لیکن عقیدے ہی کا دوسرا حصہ وہ اور انسانوں کے اعمال کی حکمتیں، کہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو عقل انسانی سے ماوراء ہے۔ اعمال کی حکمت تھوڑی دور تک چلتی ہے، پھر زیادہ نہیں چلتی، اور اسی طرح عقائد کا ایک حصہ مستقل ایسا ہوتا ہے جو انسان کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ انسان جو اس پہ زور لگاتا ہے کسے سمجھے، سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک بچہ ہے 4 سال کا، آپ اسے 4 سے لے کے اور جب اس کی عمر 15 سال ہو، فرض کر لیجئے کہ اٹامک تھیوری اسے سمجھانے کی رٹ لے گا، سمجھے گا نہیں۔ اس لیے کہ جتنی گہری سمجھ اس علم کے لیے چاہیے اتنی سمجھ ہی ہے ہی نہیں، کیسے سمجھے گا؟ جیومیٹری یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے بچے اتنے اچھے ذہین سب کچھ، اور جیومیٹری میں فیل، سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ بالکل عقل کی بات ہے، اصول کی بات ہے۔ جیومیٹری میں مثلث مثلا بناتے ہیں تو اس کے زاویہ یہ وہ سب چیزیں عقل میں آتی ہیں اور دیکھتا ہے، اس کے باوجود اس کی ذہن میں نہیں رہتی بات۔ یہ انسانی اذہان کی تقسیم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر پرکھتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی فہم میں، عقل میں ایک حد تک بات سمجھ میں آتی ہے، بس اس کے بعد خود عقائد کا اور اوامر اور نواہی اعمال کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کی حکمت آپ ذرا سی بیان کر سکتے ہیں، تھوڑی سی، اس کے بعد کچھ نہیں رہتا۔ اس کے بعد کیا رہتا ہے وہ بتاتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جہاں اکبر بادشاہ کی گمراہی شروع ہوئی۔ اکبر بادشاہ جب اس نے دین الہی اور ان چیزوں کا اعلان کیا تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے بستر میں تھے اور ابھی آسمانوں کی طرف چلے گئے اور معراج ہو گئی، اور یہ اس کا میری عقل میں نہیں آتا۔ اب اس کی عقل میں کیسے آتا؟ کسی کی بھی عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک آدمی ساری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے اور مرتے ہوئے وہ جہنم میں چلا گیا، کفر کیا اس نے، اور اس کی ساری نیکیاں اور انسانیت کے لیے اس نے جتنے اچھے کام کیے بجلی بنا دی، بھاپ ایجاد کر دی، اور وہ ویکسین نہیں، کیا ہے، پھپھندی گری تھی جس پہ، پینسلین، یہ ایجاد کر دی۔ دفاع کے نظام میں انسانی جسم کے دفاع بیماریوں سے جو ہے یہ چیزیں ایجاد کر دی۔ یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں، پورے انسانیت کو بدل دیا۔ یہ ہمارے بہت سے بچوں کے ذہن میں یہ جو آتا ہے نا کہ
طاقت کے ذریعے معاشرہ تبدیل کیا جائے اور طاقت کے ذریعے معاشرے کو صحیح کیا جائے، یہ بات درست نہیں ہوتی۔ طاقت کے ذریعے کتنوں نے معاشرے ٹھیک کر لیے اور طاقت کے ذریعے کتنوں نے دنیا میں اصلاح کا کام کر لیا۔ ماشاء اللہ لگ جائے، یہ چیزیں ہو جائیں، اس سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو ٹھیک کرے، بنیاد رکھ دے، لیکن عمومی طور پر پورا نظام بدل جائے یہ نہیں ہوا کرتا۔ اورنگزیب بادشاہ جیسا آدمی جس کی مثال دوسری نہیں ملتی، مغلوں میں جو کسر رہ گئی تھی کسی سے بھی، اس آدمی نے اتنی بڑی سلطنت اتنی خوبصورتی سے بنا دی اور اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ اگر اللہ اسے جزائے خیر دے، اگر وہ 25-23 برس تک مسلسل محنت نہ کرتا تو اس بر صغیر میں آج ہم اور آپ سب امام بارگاہوں میں ہوتے، سب شیعہ ہوتے۔ اہل تشیع کو روکنے میں اور ان کے مسلک کو ہندوستان سے ہٹا دینے میں جتنا اس شخص نے کردار ادا کیا ہے، کوئی آدمی ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ ایران میں انقلاب آ گیا تھا اور ایران کا وہ صفویوں کا جو انقلاب جو چیز تھی، انہوں نے کہا کوئی سنی مل جائے جو نماز پڑھ رہا ہو یعنی سنیوں کے طریقے پہ قتل کر دو۔ ایران کا سارا انقلاب خون کی بنیاد پہ آیا تھا، 3 صدیاں ہو گئیں، 4 صدیاں ہو گئیں، سب پلٹ کے انہوں نے رکھ دیا۔ دیکھ لیں وہاں جو بھی ہیں، ان کے ہاں اکثریت، اور ایرانی انقلاب کے اس اثر سے پھر باہر، پھر یہاں انقلاب ہندوستان میں آنا شروع، احمد آباد شیعہ ہو گیا، ان کو دیکھتے دیکھتے اور ریاستیں شیعہ ہو گئیں، گولکنڈہ اور بیجاپور شیعہ ہو رہے تھے۔ اگر اورنگزیب ان کے ساتھ نہ 27 سال 25 سال لگاتے اور ہندوستان کو نہ بچاتے، سب شیعہ ہو جاتے، کوئی رہتا ہی نہ یہاں سنی۔ ہم تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں 2-3 مرتبہ، اس سے اس تفصیل میں نہیں جاتے، مگر اس آدمی کو بہت گہرا احساس تھا اس بات کا کہ صرف حکومتوں سے کام نہیں چلتے، طاقت معاشرے کو تبدیل نہیں کر سکتی، طاقت سے آپ زبان بند کرا سکتے ہیں، دل مطمئن نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات۔ تو اس نے طاقت کے باوجود جب رام کر لیا ہندوستان، اور جب طاقت اور سب چیزوں کے استعمال کے بعد جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھیں انہیں بھی ختم کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے لڑائی کی بمبئی میں مسلمانوں کے ساتھ، اورنگزیب نے کہا انہیں کہو کہ میں سارا کاروبار ایک حکم کے ذریعے لپیٹ کے واپس بھیج دوں گا تمہیں انگلینڈ، تم مسلمانوں کے منہ لگتے ہو، زیادتی کرتے ہو۔ پہلا شخص ہے جس نے انگلینڈ پہ برطانیہ کو لکھا کہ اتنے 1000 پاؤنڈ جرمانہ کر رہا ہوں، یہ ادا کرو، اور انہیں کرنا پڑا۔ انہیں پتا تھا کہ اگر نہ کیا اور ہندوستان سے ہماری تجارت اس نے ختم کر دی تو پھر ہوگا کیا، ایسٹ انڈیا کمپنی لپٹ جاتی نا، یہی ہوتا۔ اس لیے طاقت کے ذریعے معاشرے نہیں بدلتے۔ ضیاء الحق صاحب نے طاقت کے ذریعے جو قوانین وہ اسلام کے مطابق تھے نہیں تھے یہ الگ بحث، کرنے کی کوشش کی تھی، پھر کیا ہو گیا؟ یہ ہوتا ہے۔
اورنگزیب سمجھ گئے تھے اس نقطے کو، اس لیے انہوں نے بالکل زندگی کے آخری دور میں لوگوں کو کہا خانقاہوں کی طرف جاؤ، جہاں جا کر ذہن بدلتا ہے۔ انسانی ذہن جب بدلتا ہے تو پھر تبدیلی آہستہ آہستہ آنی شروع ہوتی۔ چنانچہ جب شاہ جہان کا انتقال ہوا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے، اور سرہند میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات جتنے مرتب ہوئے پورے بر صغیر پہ، جب خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا تھا، کہا تھا میرے بیٹے اس چٹائی اور مسلح کو نہیں چھوڑنا، پورا ہندوستان تمہارے گرد گھومے گا، طواف کرے گا، یہیں بیٹھے رہنا، اور اگر کبھی تم گئے بادشاہ کے پاس بغیر کسی ضرورت کے تو پھر سمجھنا یہاں سے کیل اکھڑ گئی۔ مراد حضرت رحمۃ اللہ کی تھی، اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ یہی کرتے رہے، بس کہیں نہیں، اپنی جگہ پہ۔ بات سے بات نکلتی ہے، ادارے جو اسلام میں ختم ہو گئے، اسلام نے جو ادارے دیے تھے اور مسلمانوں نے اپنی نالائکی سے ختم کر دیے، اس کا متبادل آ ہی نہیں سکا۔ خلافت بظاہر ختم ہو گئی، اس کا متبادل کیا آ گیا؟ پھر ترکوں نے ختم کر دی، اس کا متبادل آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جمہوریت جمہوریت، یہ جتنے راگ الاپتے ہیں جمہوریت کا، ان کی عقل پہ پہلے حیرت ہوتی تھی، اب پتہ چلا عقل ہی نہیں ہے، محض خواہش نفس ہے کہ اس ذریعے سے اقتدار آ جائے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پڑھے لکھے نہیں، ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتا ہو، ایک آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں کچھ گہرائی سے علم کو حاصل کیا ہو، یہ سب سیاستدان ایک سے ایک بڑا جاہل۔ جمہوریت سیکولرزم کو پیدا کرتی ہے، یہ اس کے لازمی نتائج۔ وہ ایک ہی بچہ پوری زندگی میں جنم دیتی ہے پورے دور میں، اور سیکولرزم، جمہوریت کی پیداوار سیکولرزم، وہ خود بخود آتا ہے، وہ اپنے اثرات کو لاتا ہے۔ جمہوریت بڑے فیئر الیکشن کے ساتھ آئی تھی، بھٹو صاحب آئے تھے۔ جب بھٹو صاحب آئے ہیں تو آپ ان کے زمانے کی چیزیں دیکھیں اٹھا کر، تو انہوں نے کہا ختم کرو اس پردے کو، عورتوں کو باہر نکالو، آزادی دو، کیوں بٹھا رکھا ہے؟ اور باقاعدہ اس وقت جو خواتین وہ دوسرے شامیانے میں تھیں، وہ شامیانے ہٹائے گئے، اور عملاً ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ عورتیں اور مرد آپس میں ایک ہو گئے۔ یہ اس جمہوریت کا اثر تھا۔ جمہوریت جنم دیتی ہے سیکولرزم کو، اور پھر بھی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، اور کس قوم کے ساتھ ڈیموکریسی؟ جن کے ہاں مذہب موجود ہے، اس مذہب کو ختم کریں، شیعہ سنی تفریق ختم کریں، پھر آپ کہیں مثلا ایک شیعہ کھڑا ہو گیا، سنی اسے ووٹ نہیں دیں گے، سنی کھڑا ہو گیا، شیعہ اسے ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ آپ اس کو بھی تو اکھیڑیں نا پھر، اور پھر مذہب اسی طرح اکھڑتا ہے، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ۔ تو ادارے جب ختم ہوتے ہیں، خلافت ختم ہو گئی نا، اس کا متبادل کیا ہے؟ جمہوریت۔ یہ بھی کوئی چیز ہے؟ ادارہ ایک مسلمانوں نے بنایا تھا، وہ بھی تو سوچتے ہی تھے، وہ جنگلوں میں تھوڑے ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر فرض کر لو کافروں کی فوجیں فرانس سے آتے تھے نا،
صلیبی جنگیں لڑنے. انہوں نے کہا کوئی ایسی جنگ ہو جائے جس میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مارے جائیں اور ان کے اعیان سلطنت جو بڑے بڑے لوگ ہیں مارے جائیں تو ہوگا کیا؟ ان کا ادارہ بناؤ کہ فوری طور پہ اس کی ریپلیسمنٹ کی جائے. تو انہوں نے رپورٹ میں لکھا ایک جگہ کہ ہمارے پاس اس وقت 100 سے زیادہ افراد موجود ہیں جو پوری امت کو سنبھال سکتے ہیں. کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اور اب حال یہ ہے اس جمہوریت کا کہ جو وزیر چھوڑ گئے تھے ضیاء الحق صاحب وہ بے نظیر نے لے لیے، کچھ بے نظیر چھوڑ گئے وہ نواز شریف صاحب کے ہاں آ گئے. وہ پھر لوٹوں کا سارا چکر، یہ لوٹا انہی کی اصطلاح ہے. اسی لیے وہ بڑا مزاحیہ اور ظریف آدمی تھا کہ اسمبلی کے اجلاس جب پہلا ہوا تو لوٹے لے کے کھڑا ہو گیا باہر تاکہ سب دیکھیں اور اوقات پہچانیں اپنی. ادارہ ختم ہو گیا. نتیجہ یہ کہ آدمی نہیں ملتا. بڑی بڑی اچھی پارٹیز کو آدمی نہیں ملتے کہ میں نے کسے بنائے اور ایم پی اے کسے بنائے. آدمی نہیں رہے. معاشرے میں چھلنی کہاں ہے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اللہ کے جو قوانین ہیں دنیا میں کوئی قوم اور کوئی مذہب بھی انہیں تبدیل نہیں کر سکتا. لوگ چاہیں کہ اسلام بھی نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ کو کیا پڑی ہے؟ قوم اور فرد ان کے عروج و زوال 3 اصولوں پر مشتمل ہیں. اگر کبھی ہم مقدمہ لکھیں تو اس بات کو لکھیں. قومیں اور افراد ہمیشہ علم سے تبدیل ہوتے ہیں. تبدیلی کا پہلا ذریعہ علم ہوتا ہے. علم ہوتا ہے کہ اگر بریک لگائے بغیر میں نے موڑ کاٹنے کی کوشش کی تو گر جاؤں گا. تو بچے کو باپ سمجھاتا ہے کہ بیٹے جب موڑ کاٹنا ہوتا ہے نا تو سپیڈ کو آہستہ کرتے ہیں پھر موڑ کاٹا جاتا ہے، وگرنہ گاڑی پلٹ جائے گی، وگرنہ آپ کیا کریں گے؟ سائیکل سے گر پڑیں. یہ ایک اصول کی بات ہے. اب وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لہٰذا میں موڑ ایسے ہی کاٹوں گا تو تمہاری گاڑی بھی پلٹے گی. علم تبدیلی پیدا کرتا ہے ہمیشہ. کافر ہو یا مومن علم تبدیلی لاتا ہے. علم نہیں تھا کہ اس بات سے خدا ناراض ہوگا اور نحوست کا سامنا کرنا پڑے گا. علم تبدیلی لاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور ہمارے جو اچھے بندے دنیا میں تھے وہ گزر گئے اور ان کے بعد جو اگلی نسل آئی اور انہوں نے یہ کیا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا اگلی نسل نے. واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے چکر میں پڑ گئے. یہ اصول کی بات ہے کہ جو شخص بے حیائی اور مزے کے چکر میں پڑتا ہے نا نماز برباد کر دیتا ہے. خدا کی عبادت اس سے چھن جاتی ہے. سیدھی سی بات یہ اس نے بتا دیا ہے. اسے علم نہیں تھا کہ پہلے میں نماز بھی پڑھتا تھا، تہجد تک بھی پڑھ لیتا تھا، خدا کا خوف تھا. اب مجھ میں کیا تبدیلی آ گئی ہے جب سے پتہ چلتا ہے کہ جو بے حیائی کے کام ہیں انہوں نے میرے نظام کو متاثر کیا ہے. بچتا ہے. کہتا ہے نہیں، یہ وہ چیز ہے جو پہلے علم میں نہیں تھی، اب علم میں آ گئی، اب نہیں کرنا اس کام کو. علم تبدیلی لاتا ہے. دوسری چیز جو فرد اور قوموں کو بدلتی ہے وہ اخلاقیات ہے. انسانی اخلاقیات ہمیشہ تبدیلی لاتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچی بات کرے گا تو پھر پارٹی بھی اس سے پیچھا چھڑاتی ہے، لوگ بھی اس سے پیچھے، گھر والے بھی پیچھا چھڑاتے ہیں کہ اس سے تو جھوٹ بولنا نہیں، اب کریں کیا.
اخلاقیات تبدیلی پیدا کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ویکنس یہ ہے، دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا اس میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے، مال کی محبت ہے، پیسہ اس کی ضرورت ہی نہیں قیمت ہے. پیسہ کس کی ضرورت نہیں ہوتا، سب کی ہوتا ہے، لیکن قیمت کسی کسی کی ہوتی. پیسے کو دیکھ کر، لالچ کو دیکھ کا آدمی وہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا کرے، مگر جس آدمی نے زندگی شعور میں گزاری ہے پیسہ اس کی قیمت نہیں بنتا. تو اخلاق تبدیلی لاتا ہے، مینرز، اس سے تبدیلی آتی ہے اور بہت گہری تبدیلی آتی. اور تیسری چیز انسانی اخلاقیات کے بعد جو معاشرے میں ہمیشہ تبدیلی لاتی ہے، تاریخ کا پہیہ الٹا گھما دیتی ہے، وہ یہ کہ جس انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کا بہترین استعمال. بس ختم ہے. اس تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے ان تین اصولوں سے. ایک آدمی میں صرف اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ایک چٹائی کو صحیح بن سکتا ہے. اس آدمی کی صلاحیت پوری طرح چٹائی بننے میں لگ جائے اور وہ صحیح چٹائی بن کے مارکیٹ میں لے آئے، تبدیلی آئے، اس کا ذہن ترقی کرے گا. اچھا والد، چچا، خاندان سادہ سی چٹائیاں بناتا تھا، کیوں نہ اس میں رنگین پتے ڈال دیں. اچھا اس میں کیوں نہ ڈیزائن پیدا کر دیں. اچھا اس کی لمبائی چوڑائی تھوڑا سا بڑھا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ تبدیلی ہے نا. جو بیسٹ پروڈکشن اس سے ہو سکتی ہے وہ مارکیٹ میں لاتا ہے. یہ ہے صلاحیتوں کا صحیح استعمال. متاثر کن نظام جرمنی کا. بارہا گئے جرمنی اور جا کر دیکھا ان کے سکولز میں، ان کے اداروں میں، طبیعت خوش ہوئی، اندازہ ہوا کہ یہ ہے چیز جو کرنے کی ہے دنیا. بچے کو اسکول میں لے لیتے ہیں، پھر وہ ہر کلاس میں کسی کو مقرر کر دیتے ہیں جو بچے کو دیکھتا رہتا ہے کہ اس کا طبعی رجحان کیا ہے. پھر چھٹی یا ساتویں یا کسی کلاس میں پہنچ کے رپورٹ وہ دے دیتا ہے کہ اس بچے کو یہ کرنا ہے، اور اس پہ وہ پھر بات بنتی ہے. وہ لکھ دیتا ہے کہ اس بچے کو حجام بنا دیں، نائی بنا دیں، بال اچھے کاٹے گا. گورنمنٹ اسے لے لیتی ہے، اس کا وظیفہ مقرر کر دیتی ہے، بال کاٹنے کی ٹریننگ دیتی ہے. صحیح بنا ہوا جب وہ پوری مکمل طرح پہ نائی بن جاتا ہے تو کہتے ہیں جاؤ اور مارکیٹ میں فلاں جگہ دکان کھول لو. اب کسی کو شکایت پیدا نہیں ہوتی کسی بچے کو کہ میرے بال کیسے اس نے کاٹ دیے ہیں، کیا کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ ٹرینڈ آدمی ہے جو آیا ہے. یہ تاریخ کا پہیہ گھما دیتی ہے. مشرق کو چل رہا ہو تو مغرب کی طرف پلٹ دیتی ہے جب فرد کی بہترین صلاحیت مارکیٹ میں آتی ہے. اتنی سی بات ہے بس. اسے پڑھنے سے دلچسپی ہے اور پڑھنے کے لیے شہر میں کوئی لائبریری نہیں ہے تو کرے گا کیا؟ اسے لکھنے سے دلچسپی ہے، لٹریری آدمی ہے، اور اس کو والدین کہتے ہیں کہ نہیں تم نے تو ڈاکٹر بننا ہے. عمومی طور پر جو نظریہ ہمارے ہاں جسے کہتے ہیں نا لے کے بیٹھ گیا ہے اور جڑیں کاٹتی ہیں، وہ یہ کہ ہر شخص کی اولاد ایک کمائی کا ذریعہ بنا دیا. یہ تباہی مچی بس کہ میرے بچے
کمائیں گے ان کا فیوچر ٹھیک ہو جائے گا. بچہ کمانے جیسی چیز ہے. یہ نہیں سوچا کہ بچے کو اس کی فطری صلاحیت کے مطابق چلنے دیا جائے. کمائے گا یا نہیں کمائے گا یہ بھی ایک بات ہے الگ سے، لیکن یہ اپنی صلاحیتیں جو اس کے اندر خدا نے رکھی ہیں میں کیوں نہیں اس کو سامنے لاتا. لٹریچر کا بچہ اگر لٹریچر میں چلا جاتا تو شاہکار چیزیں وجود میں آتی. اس کی طبیعت شاعری کی طرف ہے تو اسے شاعر بننے دیا جاتا. ممکن ہے کبھی عوامل اور دیگر عناصر اس کو مل جاتے تو شاید ایک اور اقبال بھی پیدا ہو جاتا. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا الا الہ الا اللہ. یہ ہے تباہی کہ جو پروڈکشن اس سے ہو سکتی تھی اس کو مارکیٹ پتہ ہی نہیں، اس بچے کو شعور ہی نہیں. وہ جبراً اپنے آپ کو اندر سے پھر تبدیل کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے جب اندر کی قوت اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی شاعر ہو جاتا ہے. یہ ایک سمندر ہے اس کے اندر. اس سمندر کی صلاحیت کو کھپانا کہاں ہے؟ علامہ اقبال نے خود ایک جگہ لکھا ہے، ان کے خطوط ہیں 4 اتنی موٹی موٹی جلدیں. تو دیکھا آپ نے؟ اسے پڑھیے، ضرور پڑھنا چاہیے. علامہ کے خطوط میں بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ان کے شارحین، ان کے کلام کے شارحین تک کو بعض چیزوں کی اطلاع نہیں ہے. انہوں نے خطوط لکھے تو خطوط تو نجی ہوتے ہیں نا، بہت سی زندگی کے پردے اس میں اٹھے ہیں، انہوں نے اٹھائے. لندن یونیورسٹی میں عربی پڑھاتے رہے. انگریز تعلیم کے معاملے میں کبھی کمپرومائز کرتا تھا کسی سے؟ علامہ کو لندن یونیورسٹی میں بلا، پڑھاؤ عربی پڑھاؤ. جانتے تھے کہ کتنا ماہر ہے. ہمارے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ علامہ اقبال عربی اتنی اچھی جانتے تھے. اس لیے جب وہ ابن عربی کی اور کسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے. علامہ اقبال کے سچی بات یہ ہے کہ خطوط پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ اچھا اتنا وسیع مطالعہ تھا ان کا. اس سے پہلے ہمیں علم نہیں تھا. اتنی بڑی بڑی چیزوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے. ایک جگہ پہنچ کے انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عربی نے یہ جو نظریہ پیش کیا ہے میں اس کو نہیں مانتا، مجھے اختلاف ہے اس سے. اپنی ہمشیرہ کو خطوط لکھیں. بہن کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میری زندگی کی بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے والد کی بات نہیں مانی. میرے والد مجھے مولوی بنانا چاہتے تھے. اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ کاش میں مولوی بن گیا ہوتا تو میں کتنا پڑھ لیتا، اور مجھ پہ یہ سوار تھا کہ میں جرمنی فلسفہ پڑھوں، تو میں نے ضد کر کے اپنے آپ کو جرمنی فلسفہ پڑھا، میں نے اپنے اوپر مسلط کیا. کاش میں نے والد کی بات مانی ہوتی تو میں کتنا پڑھا لکھا ہوتا. یہ لکھا ہے انہوں نے. اس لیے کہ اس زمانے میں مولوی جو کچھ پڑھاتے تھے نا وہ اتنا وسیع اور اتنا گہرا علم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے لیے بچوں کے کھیل تھے یہ مسئلے، بہت گہرا. اللہ جانے ان مولویوں کو اب مصیبت کیا پڑی ہے. اب تو خیر رہے بھی نہیں، مٹ گئے، اور مٹتے بھی جا رہے ہیں. اس لیے کہ اب انہوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 8ویں پاس بچہ لیں گے، اب طے کرنے چلے ہیں کہ میٹرک پاس. جو بچہ میٹرک کرے گا وہ کیوں مولوی بنے گا؟ اس کو کیا مطلب، اس کو ہے چام کیا ہے؟ وہ کیوں کہے گا کہ درس نظامی پڑھوں؟ کہے کہ کالج میں کیوں نہ جاؤں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور نصاب کم کرو. فارسی نکال دی. یہ جتنے نصاب مرتب کرنے والے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر خود سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ یہ پڑھے لکھے ہیں کوئی، یا انہیں حکومت سے زیادہ دلچسپی ہے
عہدوں سے زیادہ دلچسپی ہے، اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے سے زیادہ دلچسپی ہے بنسبت تعلیم کے۔ ان کو خود نہیں پتا کہ کیا پڑھنا ہے اور کیا پڑھانا ہے۔ نظام تعلیم اور خاص طور پہ جو دیوبندی حلقہ ہے، ان کا نظام تعلیم بالکل نالائق ہاتھوں میں۔ یہ وفاق المدارس کے نصاب تعلیم پہ کبھی غور کرو تو پھر پتہ چلے گا کہ بہشتی گوہر جیسی یہ بچوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے کوئی سمجھداری کی بات؟ صرف اس کتاب کو پڑھ لو اور بچوں کو دیکھو کہ اس عمر میں یہ چیزیں یہ کیا کرنے چلے ہو۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ جو لوگ تھے وہ بہت ٹھوس اور گہرا علم تھا ان کے پاس۔ اب جو نصاب مرتب کرتے ہیں انہوں نے ہی پڑھا ہوا ہوتا، انہیں علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خود پڑھے ہوئے نہیں ہوتے نا، تو پھر وہ کچے بچے آگے چلو کچے، اور وہ فارغ جب ہوتا ہے 8 سال 9 سال، کیوں یار 9 سال کیوں؟ وجہ انجینئر اچھا بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، 25 سال کی عمر اس کی ہو جاتی ہے، اس وقت وہ جاتا ہے، پھر پہلا سال کہیں پریکٹس کا شروع کرتا ہے، اور یہاں 19 سال 20 سال بس فارغ التحصیل ہو گئے۔ کیوں؟ اور نہیں پڑھا، منطق نہ پڑھاؤ، فلسفہ نہ پڑھاؤ، یہ نہ کرو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جب علم ناپختہ ہوتا ہے اور اخلاقیات میں تربیت نہیں ہوتی، تو جو سوال کرے اس کا جواب پتھر سے دو، اور جو سوال کرے اس کا جواب فتوے سے دو، اور وہ بھی کفر اور قتل کے۔ اس سے کوئی نصاب ایسا نہیں جہاں کوئی سنجیدگی سے کہے کہ بیٹے ابھی پڑھنا ہے، تم بھی 15-20 سال پڑھو۔ یہ خلافت عثمانیہ یہ جو تھی نا ترکوں کی، اور ترک علماء ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی پورے عالم اسلام پہ، وہ ان کا درس نظامی جو تھا، جو کچھ وہ پڑھاتے تھے 20-20 سال کا نصاب پڑھاتے تھے۔ بچہ جب 25-27 برس کا ہوتا تھا، پھر وہ پورا پینل بیٹھتا تھا، پھر انٹرویوز ہوتے تھے، پھر صرف الگ ہے، نحو الگ ہے، منطق الگ ہے، فلسفہ الگ ہے، حدیث الگ ہے، تفسیر الگ ہے، ساری چیزیں، پھر وہ اس کو جانچتے تھے۔ تو بیسٹ پروڈکشن اب رہی نہیں ہمارے یہاں، جرمنی میں ہم نے دیکھی، کسی زمانے میں مسلمانوں میں تھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا تھا کہ لوگ قابل اعتبار ہوتے تھے۔ مثلا درزی ہے، خلق خدا ٹوٹ پڑتی تھی کہ اتنا زبردست کاریگر ہے، اس کو دلچسپی اس بات سے ہوتی تھی کہ بس کپڑا اچھا سلنا چاہیے، باقی دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں اس سے۔ وہ مختلف ڈیزائن کے کپڑے کاٹتا تھا اور دیتا، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ گہری بات تھی کہ میں کوئی ایسا کپڑا نہ کاٹوں جس سے مذہب پر زد پڑتی ہو۔ یہ بھی کمال تھا۔ میں ایسا لباس نہ بناؤں جس کی وجہ سے خواتین میں لباس کی وجہ سے اٹریکشن پیدا ہوتی، مذہب سے روکتا تھا، رکتا تھا۔ لیکن جو جدت ترازیاں اس میں پیدا ہوتی تھیں اس کا کمال تھا۔ برتن بنانے میں بھی یہی حال تھا، دنیا کے مختلف شعبوں میں زندگی جس سے چلتی ہے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے تھے۔ دہلی میں جامع مسجد کی سیڑھیاں، اس پہ کبابی ہوتے تھے،
اب تو خیر سبھی کچھ اجڑ ہی گیا، ختم ہو گئی بات، وہ تو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ ان کا کام کباب بنانے کے علاوہ دنیا میں کچھ تھا ہی نہیں، بس کباب ہی بنانے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کرنا۔ اتنے زبردست کباب بناتے تھے کہ علی گڑھ سے لوگ کباب کھانے آتے، کہاں کہاں سے آ رہے ہیں۔ ایک بچہ کباب لینے آ گیا، دے دیے چچا نے کباب بہت اچھے بنا کے۔ وہ دوسرے دن پھر آ گیا، تیسرے دن پھر آ گیا۔ اس نے کہا کباب نہیں ہے بیٹے، آپ چاہیے ٹوکن ملتا ہے؟ کہا ٹوکن ووکن کچھ نہیں، آپ چاہیے۔ اور کہا کہ ابا کو بتانا کل میں آؤں گا۔ اگلے دن آتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگا کہ صاحب آپ ایک دوسرے کو مدتوں سے جانتے ہیں، اور بچہ کباب لینے آج تیسری مرتبہ آیا تھا، اور آپ نے سوچا یہ پیسے آتے کہاں سے ہیں؟ اتنی پہنچ تو آپ کی ہے نہیں کہ روز کباب کھائے جائیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اطلاع کروں کہ بچہ تیسری مرتبہ آیا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو نے کہا اچھا کباب کھانے، ارے یار ہمارے گھر تو فاقہ ہوتا ہے۔ تو نے کہا میں جانتا ہوں، اسی لیے پردہ داری میں آیا ہوں کہ آپ کو ہماری اور ہمیں آپ کی حالت معلوم ہے۔ یہ کباب کے لیے بیٹے کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ایسے سمجھدار لوگ بھی تھے۔ بیسٹ پروڈکشن کا حال یہ تھا کہ 57 کی جنگ آزادی کیا تاریخ میں پڑھیں، جب ہوئی ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک صاحب چلے گئے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جلدیں باندھتے تھے بہت اچھی۔ ان کے شاگردوں میں ایک موسیٰ تھے، وہ کلکتے میں پٹنہ میں جلدیں باندھتے تھے۔ ان کے وہ پھر ہجرت ہوئی، پھر وہ لوگ لاہور آ گئے تھے، لاہور میں پھر ایک گھرانہ تھا، انہوں نے سیکھی۔ ہمیں ضرورت پیش آ گئی، لائبریری میں بہت زیادہ کتابیں بغیر جلد کے تھیں، تو ہم نے پھر ان کے ایک بچے کو بھیجا، ان کا سیکھ کے آؤ یہ فن، یہ ختم نہ ہو جائے کہیں۔ جلد باندھنا مستقل ایک کام ہے۔ تو بچے گئے یہاں سے، انہوں نے سیکھا۔ اب ہمارے ہاں جو جلدیں ہو رہی ہیں وہ اچھی ہیں، لیکن وہ معیار کہاں جو کسی زمانے میں تھا، لیکن الحمدللہ پھر بھی اچھی ہیں۔ اور اس لیے کیا تھا کہ یہ فن مر نہ جائے۔ اس لائبریری کے ہوتے ہوئے تو نہ مرے، بعد میں خدا جانے اور لوگ جانے۔ تو وہ جلدیں بناتا تھا بہت اچھی۔ جب جنگ آزادی ہوئی تو لوگ ہندوستان سے بھاگے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے۔ اس نے جا کر مکہ مکرمہ میں جو گورنر تھے عثمانیوں کے، جب وہ عمرے کے لیے یا حرم شریف میں آئے تو وہ ملا۔ بہت آسان تھا ان لوگوں سے ملنا۔ یہ تو اب کچھ عرصے سے یہ حفاظت اور یہ اور وہ چیزیں ہوئی ہیں، ورنہ بہت آسانی سے لوگ مل لیتے تھے۔ بیت اللہ میں شاید ٹائلز لگوائی تھی شاہ فیصل نے، یا کیا بات ہوئی تھی، کوئی بڑی تقریب تھی، تو شاہ فیصل نے آنا تھا، ان کے لیے بندوبست کیا گیا۔ سارے حرم میں بڑے بڑے شاہی خاندان کیا اور دوسرے کیا سب لوگ موجود تھے، اور شاہ فیصل کے لیے مصلی بچھایا گیا جہاں پہ آ کے انہوں نے نماز ادا کرنی تھی، سب کچھ۔ ایک لمبا تڑنگا حبشی آیا اور بغیر کسی کی طرف دیکھے بھالے آیا اور سیدھا آ کے شاہ فیصل کے مصلی پہ کھڑا ہوا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی۔ اب لوگ حیران کہ کیا کریں۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، آسانی سے لوگ مل لیتے تھے۔ اس سے پہلے کا دور تھا وہ اور بھی آسانی کا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط لگاتے تھے ہمیشہ کہ گورنر بن رہے ہو، بھیج رہا ہوں، اور اپنے اور عوام کے درمیان کوئی چیز نہیں رکھو گے۔ اسی لیے ان کے پاس جب شکایت آئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی،
تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ رات کو نہیں ملتے، انہیں ہٹائیں، ہم ایسا گورنر نہیں چاہتے جو رات کو نہ ملے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سعید ابن عامر سے پوچھا تو انہوں نے کہا امیر المومنین دن لوگوں کے لیے اور رات اللہ کے لیے، آپ لے لیں، مجھے گورنر نہ رکھیں، لیکن میں اپنی راتیں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ ایسے زبردست آدمی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں حج پہ، تو حج پہ وہ کرتے تھے یہ کہ وہ ایک درخت کے نیچے اپنا چمڑے کا بستر بچھا دیتے تھے اور خیمہ لگانے سے منع کر دیتے تھے اور کہتے تھے مینا کے 5 دن میں یہی ہوں، جس کو جو شکایت ہو میرے پاس آ جائے۔ تو لوگ جاتے تھے شکایتیں لے کے، تو سعید ابن عامر کی بھی شکایات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا شام والوں تم کو؟ ان کا ہاں ہمارا گورنر خراب ہے۔ اپنے کیا؟ ان کا ایک تو یہ ایک دن ناغا کرتا ہے اور ایک یہ ہے اس میں خرابی کہ رات کو نہیں ملتا۔ ایک اور بات بھی کی تو انہوں نے بلایا تو سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین میں رات کو نہیں ملتا، دن ان کے لیے ہے اور رات اللہ کے لیے ہے، میں رات کو خدا کی عبادت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میں فرمایا کہ یہ جو دن کو ایک دن ناغا کرتے ہو، چھٹی کرتے ہو، ان کا امیر المومنین آپ جانتے نہیں میرے پاس کوئی نوکر نہیں اور میری بیوی بیمار رہتی ہے، تو مجھے اس دن سارے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، کپڑے دھونے ہوتے ہیں، سکھانے ہوتے ہیں، سب کام میرے ہی ذمے ہوتے ہیں، میرے پاس تو اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارے لیے نوکر کا بندوبست کر دیں گے۔ پھر ایک اور الزام بھی انہوں نے لگایا۔ خیر سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں گورنر ہونے کی حیثیت سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10,000 تولے سونا بھجوایا اور کہا اسے دینا اور اسے کہنا میں نے یہ تحفے میں بھیجا ہے، نوکر خرید لے اور غلام خرید لے اور اپنے گھر والوں پر استعمال کرے۔ وہ جب گھر پہنچے تو رو رہے تھے، بار بار انا للہ پڑھ رہے تھے۔ بیوی نے کیا کہا کہ سعید کیا ہو گیا ہے؟ قد استشہد، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی مصیبت آ گئی۔ ان کا کیا؟ ان کا جات علی الدنیا لتفسد آخرتی، دنیا آ گئی ہے میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ کا کیا ہو گیا؟ اس کا 10,000 تولے سونا آ گیا ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ یہ تو برباد ہو جاؤں گا۔ یہ عمر کی شہادت سے بڑی چیز ہے میرے لیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس میں کیا بات، اتنے اس کو دے دو، اتنے اس کو دے دو۔ بیوی بھی ایسی تھی، سارا غریبوں میں تقسیم کر کے چھٹی۔ ان کا حضرت نے اس لیے بھیجا ہے کہ غلام خرید لیں، اس کا کوئی ضرورت نہیں غلام خریدنے کی، یہ لوگوں کو دو۔ یہ جو معاش کا نقطہ نظر ہے نا کہ غربت اور لوگوں میں پیسے کی تقسیم بڑا واضح ہے، اسلام نے بہت بہت زیادہ واضح کیا ہے اسے۔ اب شام والوں کی تباہی آئی ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آتی ہے روایت، ہم نے تو بہت عرصہ پہلے بھی اس روایت کو ہم نے کہا عراق، اور عراق کے بعد اب شام آئے گا۔ شام کے بعد حدیث میں آیا مصر آئے گا، یہ شام کی تباہی کے بعد اب مصر کی تباہی آئے گی۔ فرمایا تھا کہ یہ عراق تباہ ہوگا اور دنیا بھر کے لوگ اس سے انقطاع اختیار کریں گے، یہاں تک کہ عراق پہ ایسی پابندیاں لگیں گی کہ تم لوگ ایک درہم ولا کفیز، ایک روٹی اور ایک پیسہ عراق کو نہیں ملے گا۔ سینکشنز لگی تھی نا، سینکشنز عراق پہ پہلے۔ پھر فرمایا شام پہ ایسے ہی ہوگا، شام تباہ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تمہارا ایک خلیفہ آئے گا اور وہ اتنا مالدار ہوگا، اتنا پیسہ ہوگا اس کے پاس کہ وہ لوگوں کو دیتے ہوئے گنے گا نہیں، جھولیاں بھر بھر کے دولت دے گا تمہیں۔ پھر مصر کی باری آ جائے گی۔ یہ تبدیلیاں آنی ہیں، یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے۔ مسلم جو ہے اس کی کتاب الفتن اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں
جب عراق پہ پابندیاں لگی تھیں تو اس وقت جو ریکارڈنگ تھی اگر آپ وہ سنیں تو اس میں ہم نے کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ اب دیکھو اس کے بعد شام کی باری آئے گی، پھر اب جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ اب مصر کی باری آئے گی، لیکن ان کی دونوں کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ تو پیسہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، گورنر ملنا آسان، تو وہ ملا عثمانی گورنر سے، اس نے کہا کہ ہندوستان میں جنگ ہو گئی ہے، ایسے تباہی ہو گئی ہے۔ ان کا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جلد کتاب کی یہ ہے۔ اس سے مکہ کے گورنر نے میونسپلٹی والوں کو کہا کہ اسے دکان دے دو۔ انہوں نے کہا جی اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنی صلاحیت کا بہترین مظاہرہ نہ کرے مکہ میں کیسے دکان دی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا تو اس سے جلدیں بنواؤ۔ یہ تھا، جلد وہ بنا کے لایا۔ پھر جلدیں جب اس کی کتابوں کی گورنر نے دیکھی تو اس نے کہا یار اتنی زبردست جلدیں، یہ ایسے کرو ترکی بھیجو امیر المومنین کو۔ خلیفۃ المسلمین نے جب وہ جلدیں دیکھی تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو خود ضرورت ہے ایسے افراد کی، مکہ سے اسے یہاں بھیج دو۔ مکہ مکرمہ سے گیا وہاں تو باب عالی جسے کہتے ہیں وہاں پہنچ گیا، اور ترکی والوں نے اسے داخل کیا اپنی لائبریری میں۔ اور کمال کی چیزیں، یہ بیسٹ پروڈکشن جس انسان کی ہے نا، جب وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو پھر تاریخ کا پہیہ گھومنے لگتا ہے۔ 3 چیزیں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، علم، اخلاق، اور ہر فرد جو کچھ وہ زندگی میں کرنا چاہتا ہے پازیٹیو طریقے پہ معاشرے میں اس کی وہ پروڈکشن سامنے آئے، بس تاریخ تبدیل ہو جاتی۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں اس کا بڑا لحاظ رہنا چاہیے کہ اس کے ذاتی رجحانات کیا ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کون سی نیکی اچھی لگتی ہے؟ مطلب نیکیاں بہت سی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس میں نفس میرا معاون ثابت ہو۔ سمجھے؟ مطلب کوئی بھی ایسی نیکی جس میں اندر سے دل میرا ساتھ دے کہ ہم یہ کام کریں۔ نماز پڑھنے کو جی چاہ رہا ہے تو دل بھی ساتھ دے کہ ہاں نماز پڑھو، خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے تو دل بھی چاہے کہ خرچ کرے۔ اس لیے 3 کیٹیگریز ہیں، اور معاشرہ طاقت اسے نہیں بدل سکتی۔ طاقت کے ذریعے انسانوں کے دل نہیں بدلے جا سکتے، طاقت کے ذریعے خدا کا عذاب مول لینا ہو تو پھر کوئی کرے، ادروائز لوگوں کے قلوب نہیں بدلے جا سکتے۔ MBS محمد بن سلمان، آخر کہی نا وہ اس نے بات جو سب کہتے تھے، آ گیا نا اس پہ کہ ہم نے جو وہابیت کی تحریک شروع کی تھی برطانیہ کے کہنے پہ، یہی ہمارے بڑے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سارا پس پشت عالمی سازش ہے، برطانیہ اس پہ کام کر رہا ہے۔ اس وقت برطانیہ کی سلطنت، برطانیہ جیسی سلطنت شاید تاریخ میں کسی کی بھی حکومت اتنی بڑی نہیں تھی، ہے نا؟ اتنی بڑی حکومت زمین میں کسی کی نہیں تھی جتنی برطانیہ کی تھی۔ وہ صحیح کہتے تھے سورج ہی نہیں ڈوبتا، یہ تھا ان کے ساتھ۔ انہوں نے آخر عالمی سطح پہ اپنا کردار ادا کرنا تھا اور انہوں نے کیا۔ وہ وہابیت کا پرچار جو انہوں نے اب خاندان کے اپنے فرد نے جو انکشاف کیا ہے نا، یہ چیزیں ہمیں سوال بھی آتے ہیں اس طرح کے کہ
محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، اس کی تائید کی ہے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے شیخ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ یقیناً انہوں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں، لیکن مسئلہ دین اور ایمان کا نہیں، صرف تاریخ کے علم کا ہے۔ جو دستاویزات ہم نے پڑھی ہیں برٹش لائبریری میں، انڈیا آفس لائبریری میں جو ریکارڈ پڑھا ہوا ہے، اگر ہمارے حضرت اسے پڑھتے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے، تو ان پہ ساری حقیقت منکشف ہو جاتی۔ ان کی نظر سے نہیں گزری، ان کے پاس فرصت بھی اتنی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بڑے انعامات میں سے ہے کہ ہمیں اب بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ اللہ کا شکر ہے، تنہائی میسر آ جاتی، اگرچہ اب کم ہو گئی، لیکن ایسا وقت تھا جب 12-15 گھنٹے پڑھ لیتے تھے۔ اب بھی اللہ کا احسان ہے، جتنی بھی ہے سو خدا کا شکر ہے۔ اور ان کے پوچھنے والے، انہیں سر آنکھوں پہ بٹھانے والے ایک سے ایک بڑا آدمی، عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ کے لیے تو لائن لگتی تھی لوگوں کا مصافحہ کرنے کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں ہم نے دیکھا، مدینہ منورہ میں دیکھا، کوئی معمولی آدمی تھوڑے ہی تھے، لیکن اگر ان کو فرصت ملتی اور وہ یہ چیزیں پڑھتے تو انہیں اندازہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے مہینوں کے حساب سے انڈیا آفس لائبریری لندن میں گزارا ہے، اور وہاں دیکھا، وہاں پتہ چلا کہ اچھا پاکستان اس وجہ سے بن رہا ہے۔ یہ ایسی تاریخ ہے جو ہم کہہ نہیں سکتے۔ خدا کرے کوئی نسل ایسی آ جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ جا کے بیٹے صرف اس پہ ریسرچ کرو کہ پاکستان بنا کیسے تھا، ملک کیسے بنا تھا۔ وہاں جا کر دیکھیں، اور کتابیں اور وہ جو فائلز وہاں پڑھی ہیں وہ جب سامنے آئیں گی نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ ملک کیسے بنا تھا اور تقسیم کیسے ہوئی۔ پیر پگاڑا تھے نا، یہ کب ہے، ان کے والد بڑے اچھے آدمی تھے۔ ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ہم گئے ان کا کتب خانہ دیکھنے، ایک کتاب تھی چاہیے تھی، پھر اس کتاب کی فوٹو کاپی بھی الحمدللہ مل گئی۔ بڑی، ہماری کیا عمر تھی، مگر بہت بہت زیادہ شفقت فرمائی۔ پتہ چلا کہ کوئی طالب علم آیا ہے تو کتب خانے والوں کو بلایا، کہا ان کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہو۔ پھر جب چلے تب بھی بہت پوچھا کہ کوئی کتابیں دکھاؤ یہ وہ۔ بہرحال ان کی شفقت، حالانکہ کوئی تعارف ہی نہیں تھا، لیکن بڑے آدمی۔ جنگ اخبار میں انہوں نے ایک مرتبہ، ان سے کسی نے، مسلم لیگ والے جھگڑے، تو انہوں نے کہا میرا منہ نہ کھلواؤ، تم کہتے ہو میں نے مسلم لیگ پہ تنقید کی ہے، میں تمہیں بتاؤں پاکستان 1906 میں ہی بن گیا تھا، 1914 میں ہی بن گیا تھا، میں بتاؤں کیسے بنا ہے۔ ان کے ان چند جملوں کی حقیقت وہاں پہنچ کے سمجھ میں آئی کہ اچھا یہ چیزیں ہوتی رہیں۔ ہماری نئی نسلوں میں کون جانتا ہے کہ سر شاہ نواز جو تھے، بھٹو صاحب کے والد، یہ وزیر اعظم تھے ہندوستان میں ایک ریاست کے، اور اس ریاست میں سونے کی چوری ہوئی تھی، بہت بڑا ذخیرہ، اور سر شاہ نواز نے الزام لگایا، ہندو مہاراجا تھا نا، اس نے مسلمان سمجھ کے اپنے پاس رکھا کہ اس جیسا امانتدار آدمی کوئی نہیں۔ انہوں نے چوری کر لی سونے کی وسیع مقدار پہ، اب بھی ان کے ہاں سونے کے برتن ہیں۔ شاہ ایران جب آیا تھا بھٹو صاحب کے گھر کھانا کھانے کے لیے تو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلا گئے، اتنا سونا اب بھی ہے۔ بے نظیر بھی اس کا ذکر کرتی تھی۔ یہ سب تاریخ کی حقیقتیں، اور وہ ہندو نے ہندو کو پھانسی چڑھا دیا اور سونا ادھر آ گیا، کون جانتا۔ اس لیے وہاں آپ جائیں، وہاں جا کر پڑھیں۔ اب اتنی زندگی ہی نہیں رہی کہ ہم ان نتائج کو مرتب کر کے لکھ پائیں، اور لکھ پائیں تو چھاپے کون۔
محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جو وہابیوں نے اٹھائی تھی یہ پوری طرح انگریزوں کے قبضے میں تھی، اور ان کے مقاصد میں سے یہ نہ ملے جملہ تو ہمیں پکڑ لینا، ان کے مقاصد میں ایک یہ تھا کہ مسلمانوں کے شعائر کو ختم کرو، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے اسے ختم کیا جائے۔ اسی لیے یہ تحریک اٹھی تھی کہ بیت اللہ کو توڑا جائے، اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو توڑ دیا جائے۔ یہ اٹھی تھی تحریک، اور پھر جب اندازہ ہوا کہ اگر یہ کام کیا گیا تو پورا عالم اسلام ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا، تو چھوڑ دی انہوں نے۔ اب تک جراثیم باقی ہیں، اب تک ایسے لوگ باقی ہیں جو وقتاً فوقتاً کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز بدعت ہے تو یہ بھی تو پھر بدعت ہے، اس کو بھی کچھ ختم کرنا چاہیے، کرتے کیوں نہیں ہو؟ ہر وہ چیز ہم عرض کر رہے تھے نا کہ جتنے بھی ادارے عالم اسلام سے اٹھے ہیں پھر اس کا متبادل نہیں آیا، خلافت ختم کر لی، خوش ہو گئے، اس کے بعد اب تک اس کا متبادل نہیں آیا۔ ہم اس کی حمایت میں نہیں کہہ رہے کہ باندیوں اور غلاموں کا ایک نظام، لیکن دنیا میں چل رہا تھا نا، اسے ختم کر لیا۔ انہوں نے ختم کیا جن کے ہاں ایک شادی کے علاوہ باقی سب گرل فرینڈ سب چیزیں جائز تھیں، یہ ان کے لیے تو سوٹیبل تھا، مسلمانوں کے لیے بھی سوٹیبل تھا۔ ایسا تنگ معاشرہ جہاں دوسری شادی کی بھی اجازت نہ ہو، متبادل ذرائع بھی نہ ہو، مر جائے آدمی کیا کرے؟ سکھ آ گیا تبدیلی کر کے فرانس والا، اب دنیا میں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ متبادل دیا نہیں اور اصل کو ختم کر دیا۔ تیسرا ادارہ ختم کیا ہے خانقاہوں کا۔ تو اس لیے جو اسلام کے دعوے دار ہیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حماقتیں اور ان کی حرکتیں دیکھو، تربیت نہیں ہے نا اسلام پہ۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھے کہ تم مطلب تمہاری تربیت کی کس نے؟ وہ پنجابی میں اسے کہتے ہیں بے پیرے، یہ سب بے پیرے ہو گئے ہیں، ایسی ایسی باتیں اسلام دین یہ وہ بالکل گویا مذاق بن کے رہ گیا ہے، اس لیے کہ تربیت نہیں ہے پیچھے۔ خانقاہیں ختم کر لی وہابیت کے نظام نے، خوش ہو گئے، اب بھگتو۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ شہروں کے شہر خالی ہو گئے، جہاں جا کے آدمی اپنے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش کرے۔ یہ خانقاہیں اصل میں در حقیقت نفسیاتی مسائل جو لوگوں میں پیدا ہوتے تھے ان کے حل کا ایک ذریعہ تھا۔ لوگ جا کے اپنے مشائخ سے کیا وہاں پیسے ملتے تھے؟ کوئی بہت اچھا کھانا؟ کچھ بھی نہیں۔ جا کے یہی عرض کرنا ہوتا تھا کہ مجھ پہ اس کیفیت کا غلبہ ہو گیا، آپ اس کا حل تجویز کریں۔ وہاں جا کر ایک ماڈل انسان ملتا تھا جسے دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ یار زندگی یہ ہے، سادگی یہ ہے، انسان ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو اگلی نسل ہے نا، انہوں نے انسان دیکھے نہیں، اس سے اگر انہیں گدھا ہونا تو اسے کہیں کہ یہ انسان ہے تو بچے کہتے ہیں اچھا یہ انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے کچھ انسان دیکھے ہیں، اسے مجھے کوئی کہنا کہ یہ انسان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گدھا ہے یار، انسان نہیں ہے۔ ایک لطیفہ ہم نے جمعے کو بھی سنایا، گدھے کے ذکر سے یاد آیا کہ جو کھیل کھیل رہے ہیں نا اس ملک کے ساتھ اور اس مسلمان امت اور قوم کے ساتھ، اس پہ یہ لطیفہ آج ضرور ہی سنا دیں تاکہ کچھ دلوں میں ان کی وقعت کم ہو۔
کہتے ہیں کہ 3 آدمی تھے بیٹھے ہوئے، تو ایک امریکی تھا، ایک روس کا تھا، ایک پاکستان کا تھا۔ تو امریکہ والوں نے کہا ہمارے ہاں اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی ترقی ہوئی ہے کہ کتے گاڑی چلاتے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ ہاں یار کتے گاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے کتا تعلیم کو قبول کرتا ہے، شکار سکھائیں تو شکار سیکھ جاتا ہے، چوکیداری کے لیے رکھیں تو چوکیداری سیکھ جاتا ہے، کتے میں یہ صلاحیت ہے۔ چپ ہو گئے۔ وہ روسی بولا، اس نے کہا اتنی ترقی ہوئی ہے، اتنی ترقی کہ کتا تو پھر تعلیم کو قبول کرتا ہے، بلیاں تعلیم ہی نہیں جانتی، ہمارے ہاں بلیاں گاڑی چلاتی۔ پاکستانی بولا، اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہمارے ہاں تو گدھے ملک چلاتے ہیں۔ تو یہ سیاستدان جمہوریت کے راگ، سیکولرزم اس کے نتیجے میں پیدا ہو۔ سیکولرزم کو دنیا میں یہ یاد رکھنا، یہ بات، سیکولرزم کو دنیا میں جو طاقتیں پیدا کرتی ہیں نا، ان میں ایک یہ جمہوریت ہے اور ایک مذہبی تشدد ہے، جبر۔ مذہب کا جبر سیکولرزم کو جنم دیتا ہے، مذہب کا تشدد بے دینی کو لاتا ہے۔ مذہب کے نام پہ جب تشدد کیا جاتا ہے نا، ایک آدمی نہیں مانتا بھئی کسی چیز کو، کیوں اسے مارتے ہو، اسے سمجھاؤ کچھ اور حرکت، کوئی اور طریقہ۔ مذہب کا تشدد بے دینی لاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی ماں باپ ہوں یا پیر و مرشد یا کوئی بھی جو جبر کے ذریعے اپنی نئی نسل کو مذہب پہ لانا چاہتا ہے، وہ حقیقت میں بے دینی میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو خانقاہیں تھیں وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہی ہوتا تھا، نفسیاتی مسائل، یہ چیزیں۔ اور ان میں جو ٹاپ کلاس کے لوگ تھے، اس وقت جو نصاب پڑھا ہوا ہوتا تھا نا، اس میں طب بھی ہوتی تھی۔ کئی جگہ ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جہاں انہوں نے کہا کہ آپ یہ دوا استعمال کر کے دیکھیں، ممکن ہے آپ کو اس سے فائدہ ہو۔ کئی جگہ ان کا یہ مسئلہ نفسیاتی نہیں ہے، یہ مسئلہ جسمانی ہے، حکیم سے رجوع کیجئے، ڈاکٹر کسی طبیب کو دکھائیے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ بعض تھے اپنے زمانے کے، وہ مٹ گئیں، اب سکھ ہو گیا، اب کتاب و سنت آ گئی۔ اب کتاب و سنت کی تعبیرات کرنا یہ ہے۔ کتاب و سنت کی ایک تعبیر ائمہ نے کی تھی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، اوزاعی، سفیان وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ۔ اور ایک تعبیر وہ ہے جو اب اس کا ذہن کرتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اسلام یاد آتا ہے نا، اس کو مٹاؤ، یہ ان کی منشور میں شامل تھا۔ نتیجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مٹا دو، خانقاہیں مٹا دو۔ مدینہ منورہ میں جہاں باب جبریل ہے، اس کے سامنے ایک خانقاہ ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے مشائخ وہاں۔ ایک اور خانقاہ اس کے پہلو میں ہوتی تھی، مراکش کے۔ ایک ہے حرم کی توسیع، وہ ایک قدرتی چیز ہے، حرم کی توسیع ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، لیکن ان مراکز کو ختم کر دینا، قتل کر دینا، مار دینا، سازشوں کے ذریعے، یہ کیا تھا؟ عثمانیوں کی خلافت کو توڑنا، اس وہابیت کے مقاصد میں سے تھا کہ ترکوں کی حکومت کو ختم کرو، عرب غالب آئیں۔ کر لیا، پھر کیا ہو گیا؟ ترکوں کو ختم کرو، ترکوں کی تسلط کو ختم کرو۔ ترکوں نے کئی 100 سال پوری دنیا کے نظام کو گویا ایک طرح سے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ترک کوئی چھوٹی چیز تھے۔ عربیت کو ابھارا کہ تم پہلے عرب ہو پھر کچھ اور ہو۔ اس کے نتیجے میں نعرہ لگا کئی دہائیوں کے بعد کہ نحن ابناء الفرعون، ہم فرعون کی اولاد ہیں۔ مصر میں تحریک اٹھی، ہم فرعون کی اولادیں۔
تو نتیجہ یہ کہ پورا عالم اسلام تباہ اور برباد کر دیا سیاسی اعتبار سے. تو اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، حضرت نے یہ اور فلاں نے یہ اور فلاں نے یہ، ہم کہتے ہیں ان حضرات کی نظر سے وہ چیزیں گزری ہوتی ہیں. انڈیا آفس لائبریری کون سا دور ہے؟ کریں وقف اپنے آپ کو، جائیں ان دستاویزات کو نکلوائیں. کتنے اس وقت برطانیہ کے جاسوس تھے جو کام کرتے رہے. یہاں پنڈی صدر میں ایک کتاب تھی، یہ جو لائبریری ہے نا آرمی کی، یہاں ایک کتاب، اس کو جب ہم نے پڑھا تو ہمیں پھر اندازہ ہوا کہ اچھا یہ بھی ایک راہ ہے. ہمارے ہاں کتابیں کہاں ہوتی تھیں، شہر میں بھی کتابیں اتنی نہیں تھیں. اب تو خیر پڑھنے کا رجحان بھی اتنا نہیں تھا لوگوں کا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پرانے گوروں کے شاگرد کچھ تھے، فوجی افسر تھے، وہ پڑھ لیا کرتے تھے. اب کہاں فوج میں بھی اتنا پڑھنے کا رجحان کہاں. اس نے ساری زندگی اپنی جاسوسی میں گزاری. اس نے لکھا کہ حکومت برطانیہ نے مجھے اس کام پہ رکھا ہے. محمد بن عبد الوہاب کی تحریک میں نے یہ حصہ ڈالا ہے، یہ کام میں نے کیے ہیں. اس میں اس نے لکھا ہے کہ شیعہ سنی تفریق کس طرح آل سعود کا ایک فرد گیا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار کو جلایا، آگ لگا دی، اس کے انتقام میں عراقی شیعہ نے اسے قتل کر دیا. یہ سب تاریخ کے حقائق ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے. خود اس کی سند کیا ہے وہ کلمی خطوط مل جائیں گے انڈیا آفس لائبریری میں. نادر شاہ کے خطوط مل جائیں گے. ہم نے بھی اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار فارسی کے جو اصل خطوط ہیں نا نادر شاہ کے، وہ بھجواؤ کسی طریقے سے دیکھو. انہوں نے بتایا اور صحیح بتایا. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ فرانسیسی میں ہوا تھا، پھر فرینچ سے انگلش میں ہوا تھا. ہم نے کہا انگلش میں پڑھ لے کوئی تو اتنا اعتبار نہیں ہے اس کا جتنا اصل میں فرینچ کا، کیونکہ تبدیلی جب آتی ہے تو الفاظ کے ذریعے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی. نادر شاہ نے اس وقت جو ہندوستان کے مسائل پہ بات کی تھی، یہ سب چیزیں وہیں پڑی ہوئی ہیں. ہمارے بچے وہ کمائیں وہی بات، یہ تحقیق کا کام کریں. سے جب کوئی لکھے گا کہ پاکستان کیسے بنا، سر آغا خان کی خدمات کیا تھی، آغا خان کہاں سے آئے تھے، دنیا بھر میں ایک منڈی کس کی ضرورت تھی، کن بنیادوں پہ منڈیاں بنائی گئیں، کن بنیادوں پہ تجارت کی گئی، تب جا کر حقائق کھلیں گے. عمر چاہیے اور پھر اس تاریخ سے استنباط کر کے آگے کیا کرنا ہے اس کی بھی تو ایک عمر چاہیے نا. اب تک جو آخری حج کیا تو جمعہ کا دن تھا، تو ہم نے سفر سے سب لوگ ایسے نڈھال ہو رہے تھے، تو ہم نے کہا یہاں قریبی مسجد جو ہے یہیں جمعہ پڑھیں گے. تو ایک دوست تھے، ان کا نہیں وہاں چلتے ہیں. ہم نے کہا حرم میں بہت رش ہوگا. ان کا نہیں، ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں کوئی رش ہوگا نہیں. تو خیر چلے گئے. وہاں جب پہنچے شاہ عبداللہ کی توصیات، شاہ عبداللہ نے جس علاقے میں حرم کو وسیع کیا ہے، تو وہاں پہنچے تو وہ خیال آیا کہ ہو یہاں تو پہلے بھی آئے تھے. جتنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چھوٹی عمر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جیسے بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، یہ اس زمانے سے رہا اب تک کہ یہ مظلوم ہے اور یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس قبرستان پہ خدا کی اتنی رحمت برستی ہے کہ یہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. یہ مسلسل مسلمان لکھتے رہے. وہاں پہنچ کے پتہ اندازہ ہوا کہ اچھا اس سارے قبرستان کو انہوں نے مٹا دیا تھا وہابیوں، بلڈوز کر دیا.
وہاں شاہ عبداللہ کی توسیعات اب ہوئی ہیں. تو شاہ عبداللہ تو خیر بہت دیر سے آئے، ان کے لیے تو گویا وہ ایک میدان ہی تھا، لیکن وہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تھیں اور سب ختم. یہ ان مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ ہر وہ چیز جو خدا کی یاد دلائے ختم کرو اسے، اور ختم بھی ایسے کرو کہ مذہب کے نام پہ، تاکہ کوئی بولے ہی نہ. مذہب کے نام پہ جو مرضی کرتے رہو، دین کا نام لے کے بے دینی کو پھیلاتے رہو. یہ چیزیں ہوئی. اس لیے عقل انسانی یہ تین دنیا میں جو تبدیلی آتی ہے طاقت کے، یا تو پھر یہ طاقت ہے، اور یا پھر وہ جو اورنگزیب نے کیا، اسے سمجھ آ گئی تھی رحمہ اللہ کہ میں جتنی بھی اللہ نے مجھے اختیارات اور طاقت دی ہیں، عوام تبدیل ہوتے ہیں کسی اور چیز سے. اس لیے خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شاہ جہان کی تعزیت کے لیے دلی آئے تو اورنگزیب نے کہا ساری دہلی میں تمام مساجد کھلی رکھی جائیں اور کھانا مفت تقسیم کیا جائے، اور شاہی اعلان ہوا سرکار کی طرف سے کہ خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ تشریف لا رہے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ حضرت سے بیعت ہو جائے. ایک ایک دن میں 20-20 ہزار آدمی بیعت ہوئے حضرت سے. اور ان کے یہاں نظام تربیت تھا. یہ نہیں ہے کہ ہزاروں کو بیعت کر لیا اور تربیت کچھ نہیں، پھر وہ فردر خلفاء کے ذریعے سپرد کر دے، تم اتنے لوگوں کا خیال، تم اتنے لوگوں کا خیال کرنا. یہ سارا ایک نظام تھا. اورنگزیب نے یہ کیوں کیا؟ وہ جانتے تھے کہ تربیت کے بغیر اور عوام کے دل بدلے بغیر نہیں، طاقت انقلاب نہیں لاتی. یہ بجلی انقلاب لائی ہے، دنیا بدل دی اس نے. کمپیوٹر انقلاب لے آیا. اب کمپیوٹر اور بجلی جب ایجاد ہوئی ہے، پنسلین جب ایجاد ہوئی ہے، تو اس زمانے میں کون حکمران تھا کوئی جانتا تک نہیں، لیکن ان لوگوں کے نام اب تک زندہ ہے. تبدیلیاں آتی ہیں اس سطح پہ. کون جانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں کون عباسی حکمران تھے؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک حجرے میں بند جو کام انہوں نے کیا ہے، سر چڑھ کے بولا ہے دنیا کی اکثریت حنفی مسلمانوں کی. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ جو کام کیا ہے وہ اب تک اس کے اثرات باقی ہیں. اس لیے عشق اور محبت کے ذریعے جو تبدیلیاں آتی ہیں عقل نہیں پیدا کر سکتی. عقل انسانی ایک حد تک کام کرتی ہے. علامہ اقبال نے ایک مصرے میں کیسی زبردست بات کی. عقل ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. عقل کتاب تعلیم کا بچہ ہے اور عشق تعلیم کی ماں ہے، علم کی ماں ہے. بو علی در دست رومی محمل لیلا گرفت، بو علی در غبار ناکا گم کرت. شعر دیکھ لینا فارسی خراب نہ ہو جائے. بولی سینا جو اونٹنی چل رہی تھی نا محبوب کی، اس کی گرد میں بولی سینا گم ہے، اور رومی نے جا کر اس اونٹنی پہ جو لیلا محبوبہ بیٹھی ہوئی تھی جا کر اس کی وہ جو سواری کے اوپر اس کی کرسی تھی اس کو جا کے پکڑ لیا. رومی اتنا دور جا پہنچا اور بولی سینا تو بھی بیچارہ گرد میں سفر کر رہا ہے. اتنا فرق پڑ جاتا.
عقل انسانی عقیدے تک کی بعض چیزوں کو مانتی ہے، بس، اور اس کے بعد عقل انسانی نہیں چل سکتی۔ عقل کے ذریعے اسے حل کرنا ساری زندگی ہمالیہ سے سر ٹکرانا ہے کہ پہاڑ ہٹ جائے، نہیں ہٹتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صرف نبوت کی تصدیق سے مانی جاتی ہیں، عقل میں کا کوئی اس میں ٹھکانہ نہیں ہے، بس اتنی بات۔ ایک آدمی نے بجلی ایجاد کی، آپ کہتے ہیں جہنم میں جائے گا کیونکہ کوئی کافر تھا، کر لے، عقل انسانی نہیں آتی سمجھ، اس لیے کہ اللہ نے یہ خود کہا ہے کہ وَمَن یشرک باللہ، اور جو خدا کے ساتھ شرک کر کے مرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، خدا نے جنت اس پہ حرام کر دی، وماواہ النار، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، بس ختم۔ عقل انسانی یہاں پہنچ کے کچھ نہیں کر سکتی۔ ایک آدمی ساری زندگی کفر کرتا رہا اور مرنے سے چند لمحے پہلے اسے کہا لا الہ الا اللہ، اب یہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیوں جائے گا جی؟ زندگی میں اس نے یہ کیا، سب کچھ نہیں کر سکتی عقل انسان، یہ سمجھ میں ہی نہیں آنی۔ ان سب کی جو بنیاد ہے نا وہ نبوت کی تصدیق ہے، اس لیے لوگ مسائل بچے آگے سے شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اصل تک پہنچو، کہتا ہے پانی گدلا آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں اصل چشمے تک پہنچو جہاں سے شروع ہوا تھا، پتہ چلا کہ اصل چشمہ صاف تھا، درمیان میں مٹی مل گئی تھی۔ نبوت کی تصدیق اصل ہے، بس اتنی بات۔ اگر نبی نہیں مانتے تو پھر یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی، اگر نبی مانتے ہیں، ان کی زبان پہ اعتبار ہے، تو انہوں نے فیصلہ فرما دیا، اس پہ عقل انسانی نہیں چل سکتی۔ اعمال میں اوامر و نواہی، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ہر جگہ عقل انسان کی تھوڑا ہی کام کرتی۔ یہاں پہنچ کے ایک ہی چیز انسان کو تھام لیتی ہے، اور وہ ہے خدا کی خوشی، اس کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دیتی چیز۔ نبی کے لیے بھی اس سے بڑی بشارت کوئی نہیں ہے کہ خدا اس سے راضی ہے۔ اب سوچیں نا، نبی کے لیے بھی جو معراج ہے، سب سے بڑا جو مقام ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا کچھ دیں گے کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں۔ یہ ناز کا مقام ہے نا کہ آپ ہم سے خوش ہو جائیں، وگرنہ اللہ اللہ ہے، اور نبی چاہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں، بہرحال خدا کے بندے ہیں۔ یہ ناز کے مقام پہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس میں بڑا فرق کرنا چاہیے، بہت نازک مقام ہوتا ہے۔ بخاری میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کہ جو میرا نام لے کے قسم کھائے گا، یعنی مراد اس کی یہ ہے کہ ہم اسے جھوٹا کر دیں گے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ جو میرے نام پہ قسم کھائے گا، ہم اس کی قسم کا احترام کریں گے۔ بس آخری بات کرتے ہیں، پھر عقل اور عشق، یہ جو اصطلاحات ہیں نا، مثنوی کی بات ہم کر رہے تھے نا، تو اس میں یہ کام آئے گی، انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ نے اگر توفیق بخشی تو آپ کو بتائیں گے کہ علم اور عشق میں یہ کیا فرق ہے۔ ابن عربی بھی، رومی بھی، حتیٰ کہ علامہ اقبال بھی، یہ دونوں حدیث میں چیزیں آئی ہیں کہ جو میرا نام استعمال کرے گا میں اسے جھوٹا کر کے، اور جو میرا نام استعمال کرے گا میں اس کی قسم کا احترام کروں گا۔ مقام کا فرق ہے۔ ایک آدمی خدا کے ساتھ اس کا محبت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے، جھوٹا آدمی ہے، خدا کی کبھی مان کے نہیں دی، اور دوسروں کو دھمکی دیتا ہے۔ اللہ نے کہا اس طرح، اچھا میرا نام میں تمہیں رسوا کر دوں۔ اسی معنی میں وہ دوسری حدیث بھی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑا مطیع
نماز پڑھنے والا تھا، اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اور پھر اس نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم تم جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جو میری رحمت سے لوگوں کو نا امید کرتا ہے اور میرا نام لے کے کہتا ہے کہ جہنم میں جائے گا؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اس کی ایک رکعت قبول نہیں کروں گا، سب ملیا میٹ کرو، اور میں اسے توفیق دوں گا جس کو دھمکایا گیا ہے میرے نام پہ۔ اس لیے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنی حدود میں رہے، لمٹس میں رہے نا۔ اللہ نے کہا میں اس کی ساری عبادت ختم کر رہا ہوں اور اسے توفیق بخش رہا ہوں۔ خدا کی توفیق بڑی چیز ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایسا تعلق رہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا کچھ دے دیں گے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اور ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں ترضاہا جس سے آپ خوش رہیں۔ چلیے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ، آپ خوش رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اس پہ تبصرہ آیا ایک جگہ، بخاری میں ہی ہے غالباً، انہوں نے کہا ما اسرع الیک، آپ کا پروردگار کتنا جلدی یہ احکامات نازل کر رہا ہے کہ آپ اس سے خوش رہیں۔ یہ ناز کا مقام ہے، محبت کا مقام۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی آدمی پہنچ کے قسم کھا لے پھر اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک بچی کا معاملہ آیا، لڑکیاں دو آپس میں لڑیں، ایک نے دوسرے کے منہ پہ مکہ مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے، یہودی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمہ ایسا ہی بخاری میں آتا ہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ اس بچی کے دانت بھی توڑ دیے جائیں۔ تو اس کے جو وہ رسا میں تھے ایک اٹھے، ان کا اللہ کی قسم ہماری بیٹی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم عجیب بات کرتے ہو، یہ میرا فیصلہ ہے۔ وہ چپ ہو گئے، اور کچھ دن کے بعد یہودی آئے، ان کا اللہ کے رسول ہماری بچی کے دانت تو ٹوٹ ہی گئے، اب کیا فائدہ ہے اس کے دانت توڑنے کا، انہیں کہیے دانتوں کے توڑنے پہ اتنا اتنا جرمانہ ہے وہ ہمیں دے دیں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو خدا کے نام کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کا احترام کرتا ہے، اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ جو مقام ہے نا، یہ وہ چیز ہے جو بدر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ آئندہ دنیا میں تیری عبادت نہ ہو پھر کر لے جو آج کرنا ہے، تو نے پٹ جائیں ہم لوگ، بس ختم ہو جائیں، کر لے جو کرنا ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے اللہ سے؟ یہ وہ چیز ہے جو عشق اور محبت ہے۔ نبی کے لیے بھی بڑی سے بڑی بشارت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ہم آپ سے خوش ہیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی؟ اس لیے مومن کا اللہ سے تعلق امید پہ بھی ہوتا ہے، خوف پہ بھی ہوتا ہے، اور امید تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، خدا سے اچھی امید رکھنا، اچھے اعمال کرنا، یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ خدا سے امید ہی نہ رہے، اللہ سے اچھی امید نہ رہے، اللہ سے خوشی کی امید نہ رہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنے اندر کوئی نقص ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل، تم میں سے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے مرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اگر اپنے ایمان میں مخلص ہو نا تو تمہارے اعمال میں جو کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے ہم ختم کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کتنی بڑی خوشخبری۔ وہ ماحول ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس بات پہ جشن مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں مدینہ منورہ میں، ڈھونڈ پڑی ہوئی ہے، پکار پڑی ہوئی ہے، کہاں گئے کہاں گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک باغ تھا اور اس بہت بڑا باغ تھا، تو ایک سرنگ اس سے نکلتی تھی، پائپ، میں اس پہ کرالنگ کرتا ہوا گیا کوہنیوں کے بل۔ میں نے کہا اللہ کے رسول گئے گا آج کہاں؟ اندر جو گیا تو دیکھا کہ اس کے کنویں میں دونوں پاؤں لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں پانی میں۔
میں نے کہا اللہ کے رسول لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، پریشانی ہے، آپ کہاں گئے؟ تو آپ نے کہا میں یہاں آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا لوگوں کو جا کے کہو کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے نا یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں کہتا ہوں، فرمایا ایسے نہ ہو کہ لوگ تمہیں جھوٹا سمجھے، میرا جوتا لے جاؤ، لوگ مجھے میرے جوتے کو پہچانتے ہیں تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ جوتا لے کے میں نکلا، آگے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، مجھ سے پوچھا کہاں ہے؟ میں نے کہا اندر تشریف فرمایا۔ کہا یہ جوتا؟ میں نے کہا مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو واپس، فوراً چلو۔ جوتا مجھ سے لے لیا، چھین لیا اور واپس بھیجا، اور جا کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کیا کرتے ہیں؟ لوگ لا الہ الا اللہ پہ کا اقرار کر لیں گے اور اس کے بعد اعمال سے غافل ہو جائیں گے، اعمال میں کمی آ جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی رہنے دو، عمر ٹھیک کہتا ہے۔ لیکن یہ اتنی بڑی بشارت تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے کہ وہ گویا جشن کا ایک دن تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس دن لوگوں کو مدینہ منورہ میں مبارکباد ایک دوسرے کو دیتے ہوئے دیکھا جس دن ایک دیہاتی ان پڑھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں آیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کوئی نیکیاں تو اتنی کی نہیں، نہ میں اتنا عبادت گزار ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک چیز پتہ ہے، مجھے آپ سے محبت بہت زیادہ۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ یاد رکھنا المرء مع من احب، انسان قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گا جس سے وہ محبت کرتا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس ایک جملے پہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا گلیوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ یار مبارک ہو، کوئی عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ان سے محبت تو ہے۔ یہ اتنی بڑی بات کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا۔ یہ ہمارے لیے بھی تو ہے، ہم بھی تو لا الہ الا اللہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان میں مخلص ہیں تو اعمال کی کمی بیشی اللہ اسے پوری کر دے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کے سننے سے کم خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ سے اپنی اچھی امیدیں توڑ دی ہیں۔ اللہ سے امید اچھی رکھنا، خدا کی رحمت پہ بھروسہ کرنا، توکل، اللہ پہ بھروسہ، اس کی رحمت پہ اعتماد، اور انجام کار اصلاح اور اچھائی، یہ سب چیزیں ایمان کا حصہ ہیں۔ اتنی بڑی چیز تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ بات کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا زندگی میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما نکلے کہ رعایا کی خبر لیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پہنچے تو ایک عورت چرخہ کاٹ رہی تھی اور وہ شعر پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے روکا اور کہا سنیں ہم یہ کیا شعر پڑھ رہی ہے۔ انسان اپنے نفس کو ان چیزوں میں لگا دے جو خدا کی معصیت نہیں ہے اور مباح ہیں، یہ انجام کار عبادت میں نفع دیتا ہے۔ جو لوگ وقت آنے سے پہلے مباحات سے پرہیز کرنے لگتے ہیں، نتیجہ یہ کہ گناہ کا راستہ کھولتے ہیں۔ یہ ہے بات۔ عمر میں ایک وقت آتا ہے جب آدمی کہتا ہے باغوں میں جائے، کھیل کود ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، جانا چاہیے، کھیل کود بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ چیزیں مباح ہیں نا، جائز ہیں، درست ہیں۔
نتیجہ یہ کہ انسانی نفس کو نشاط اور خوشی کا موقع ملتا ہے اور عبادت میں بھی لگا رہتا ہے، اس میں بھی، بشرطے کہ اسے غالب نہ کر لے، حدود میں رہے۔ وہی آدمی اسی پر عمر کا ایک حصہ آتا ہے، کہتا ہے کیا سیر و تفریح میں جانا ہے، نہیں جی چاہتا، بچوں تم چلے جاؤ، مجھے گھر چھوڑ جاؤ۔ عورت ساری زندگی بڑے شوق اور چاؤ سے زیورات پہنتی ہے، اور جب دادی نانی بن جاتی ہے کہتی ہے بیٹے یہ لے لو، نہیں اب جی نہیں چاہتا، انگوٹھی چھلا بھی پہننے کو جی نہیں چاہتا، ہوتی ہے عمر، کہتی ہے بیٹے اب جی نہیں چاہتا۔ یہ انسانی زندگی کے تغیرات ہیں۔ اس لیے مباح کام ان میں کوئی آدمی حصہ نہ لے دل چاہنے کے باوجود، تو اس کے ریئیکشن میں پھر بے دین ہو جاتا ہے، اور یہی مباح کام جب جی نہیں چاہتا نا اندر سے، پھر آدمی ان کو چھوڑ دیتا ہے، پھر عبادت میں ہی لگا رہتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے، اس سے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تو ہم نے سنا تو عورت کہہ رہی تھی کہ بہت دن ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے، اور ان کی یاد اب ستاتی ہے، اور کاش وہ دن آئے جو میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت میں ان کے سامنے پیش ہوں۔ کیا وہ دن آئے گا میری اس موت کے بعد؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے رہے، پھر ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد غالب آ گئی، پھر وہ روتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ اونچا بولے تو اس عورت نے کہا کون؟ تو انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ ان کا کہو۔ انہوں نے کہا اس میں جو تم کہہ رہی ہو کہ تم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جمع ہو جاؤ، کیا عمر کو اس میں شامل کر لو گی؟ اس مصرے میں، شعر میں اتنی ترمیم کر دو کہ کیا عمر تم دونوں پیش ہوں گے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ واپس آیا، پھر وہ بستر پہ لیٹ گئے، لوگ ان کی عیادت کو آتے تھے، 20 دن تک وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے۔ میں جانتا تھا کہ یہ جو ان پہ ایک چیز طاری ہو گئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور ان کے انتقال کے بعد یہ جو محسوس ہوتی ہے ان کی جدائی، یہ 20 دن تک اس چیز نے انہیں لٹا رکھا ہے بستر پہ۔ اور لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین بیمار ہو گئے۔ کیا بیماری تھی؟ وہ یہ بیماری تھی۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے زندگی میں۔ انسان میں اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک ہمت اور ایک محبت۔ محبت کو اس کا صحیح مصرف نہ ملے تباہی ہے، اور ہمت کو صحیح مصرف نہ ملے بربادی۔ ساری ہمت اس پہ صرف ہو رہی ہے کہ یہ پہلا شو جو ہے نا اس فلم کا، اس کا ٹکٹ مجھے لینا ہے۔ یہ بھی کوئی ہمتوں کا مصرف ہے؟ اس لیے کہ اسے سیدھی راہ کوئی دکھائے کہ ہمت یہ نہیں ہوتی، ہمت کچھ اور ہوتی۔ مولانا زبیر الحسن صاحب تھے تبلیغی جماعت کے رحمہ اللہ، اور جسم ان کا بھاری تھا، تو کاندھلے گئے تو وہاں ان کے اعزاء تھے، اقارب تھے، انہوں نے مذاق میں یہ کہا کہ حضرت آپ اس سال قرآن سنائیں گے؟ انہوں نے کہا سنا دوں گا۔ ان سب کا خیال یہ تھا کہ چونکہ جسم بھاری ہے تو اس لیے کہاں تراویح میں اتنی دیر کھڑے ہو سکیں گے، تو یہ ہمت کی بات۔ انہوں نے کہا اچھا بھئی میرا نام نکلا ہے، کئی حافظ تھے، سب نے کہا حضرت آپ کا نام نکلا۔ آپ نے کہا اچھا میں سنا دیتا ہوں۔ کھڑے ہوئے، اور پہلی رکعت میں یا 2 رکعتوں میں پیچھے پورا مجمع تھا، تو انہوں نے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں پورا قرآن پڑھ دیا۔ ان کا بس قرآن ہی پڑھنا تھا نا، یہ ہے۔ تو کہتے تھے سلام پھیر کے جب میں نے پیچھے دیکھا تو ایک خاندان کی خاتون تھی اور وہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہی تھی۔ یہ ہمتوں کا مصرف ہے، یہ ہمت ہی ہے نا، اور کیا ہے۔
اس لیے انسانی جذبات کو صحیح مورد چاہیے کہ کہاں جا کر وہ تیر لگائے. جب مورد نہیں ملتا نا تو پھر وہ تکے ہو جاتے ہیں تیر کی بجائے. تو عقل کہاں تک کام کرتی ہے؟ اعمال میں، اوامر و نواہی میں عقل پوری طرح کام نہیں کرتی. کیوں نماز پڑھے؟ کسی حد تک چلتی ہے بس، پھر آگے جا کے فیل ہو جاتی ہے. چلو ایک مثال بھی اس کی دے دوں. اب میں اسے لپیٹ رہا ہوں مگر وہ لپٹ نہیں رہا. شراب کیوں حرام ہے؟ عقل انسانی اس پہ کچھ نہیں کر سکتی، فیل ہو جاتی. شراب اس لیے حرام ہے کہ غفلت پیدا کرتی ہے، نشہ پیدا کرتی ہے. اصل بس اتنا ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے. عقل انسانی اسے نہیں حرام قرار دیتی. وہ کہتی ہے کہ کیا ہے اس میں؟ پانی ہے اور وہ چیزیں ہیں جو کھانے کے لیے جائز ہیں، حرام نہیں ہے. انگور ہے، کشمش ہے، آلو ہے، سیب ہے، وغیرہ وغیرہ. انہی چیزوں کو پانی کے ساتھ ملا کے ایک پروسیس سے گزار کے شراب بنا لیتے. اس میں حرام کیا چیز ہے؟ اشیاء حرام نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو نشہ یا غفلت پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے. معطل کر دیتی ہے نا حواس کو. تو عقل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے شریعت حرام کہہ دیجیے، میں یہ حرام نہیں کہتی. اگر میں حرام کہتی نشے کو اور غفلت کو تو پھر تو سونا بھی حرام ہوتا اور نیند بھی ناجائز ہوتی، کیونکہ اس میں مکمل غفلت طاری ہو جاتی ہے. سوتے کیوں؟ سویا بھی نہ کرو. فجر کی نماز نہیں نکل جاتی کئی مرتبہ سونے میں؟ کہتی ہے نشہ ہی اگر حرام ہے تو عقل انسانی کہتی ہے کہ پھر نیند بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی غفلت پیدا کر رہی ہے. اب بولو، کچھ بھی نہیں. تو عقل انسانی ہر جگہ کام نہیں کرتی. وہ بھی جانتی ہے، آگے سے جواب دیتی ہے، بات کرتی ہے. تو عقل اور عشق پہ یہ سب نے لکھا. مولانا روم بڑے زبردست وکیل ہیں عشق کے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور بڑے لوگ. یہ سب عشق کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں، اور عقل انسانی اس کی حدود کا تعین کرتے ہیں. جیسے خاموشی اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی چپ کر جائے. خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ بولنے کا ادب سکھائے. بچوں کو جو کہتے ہیں نا چپ رہو، تو اس لیے نہیں کہتے کہ آپ چپ ہو جائیں، وہ بلکہ سکھاتے ہیں کہ کیا بات کہنی ہے. اسی طرح انصاف اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ قید ہو جائیں. انصاف لوگوں کو سکھاتا ہے کہ اپنی حد کا تعین کرو، بس یہاں تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے. حدود کو متعین کرتا ہے. اسی طرح عشق عقل کو سکھاتا ہے کہ کتنی تمہاری حدود ہیں اور کہاں تک چلنا ہے. انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے اس